السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، آج میں آپ احباب کے سامنے خصوصاً اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ سنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے کعبہ کے امام الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ہیں۔ ایک دن امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرما تھے، ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ چنانچہ واعظ و نصیحت کرتے کرتے اچانک ایک واقعہ سنانے لگے۔ فرمانے لگے، ساتھیوں، میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے تم کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لوگوں نے کہا، آپ ہمیں ضرور سنائیے۔ فرمانے لگے، ایک دن ایک والدہ اپنے گھر کے اندر ہنڈیا بنا رہی تھی۔ اس کے پاس ایک شرارتی بچہ بھی اس کا کھیل رہا تھا۔ چنانچہ اتفاق سے والدہ کسی کام کے لیے ہنڈیا سے دور ہوتی ہے، وہ شرارتی بچہ جلدی سے مٹی اٹھا کر اس ہنڈیا کے اندر پھینک دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب والدہ واپس آتی ہے، دیکھتی ہے کہ ہنڈیا کے اندر تو مٹی مکس ہو چکی ہے۔ والدہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بچے کی شرارت ہے۔ ماں غصے میں آتی ہے، جذبات میں آتی ہے، اور غصے میں آ کر بچے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، یہ تو نے کیا حرکت کر دی؟ تم نے ہماری ہنڈیا کو خراب کر دیا۔ جاؤ، تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنائے۔ سبحان اللہ۔ امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، ساتھیوں، جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ بچہ کون تھا جس نے ہنڈیا کے اندر مٹی مکس کر دی تھی اور ماں نے دعا دی تھی، جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے؟ وہ تمہارے سامنے بیٹھنے والا عبد الرحمن السدیس تھا۔ بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے، اگر اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے، اگر اولاد کے لیے بد دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ شرارت کرنا یہ بچے کا حسن ہے۔ اگر بچہ شرارت نہیں کرے گا ہم اس کو بیمار سمجھتے ہیں، لیکن ہمیشہ اگر بچہ شرارت کرتا ہے تو منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے محتاط رہیے، اس لیے کہ آپ کے یہ چند الفاظ اس بچے کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ماں کی زبان سے اولاد کے لیے اچھے الفاظ نکلیں گے، بچے کی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ماحول پیدا کر دے گا، بچہ نیک بن جائے گا۔ آپ نے وہ واقعہ کئی دفعہ سن رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت عابد تھا، بہت زاہد تھا۔ اس نے عبادت کی خاطر اپنے علاقے سے الگ تھلگ ہو کر ایک جنگل کے اندر چھوٹی سی کٹیا بنا رکھی تھی اور عبادت کرتا تھا۔ ایک دن والدہ آتی ہے، یہ شخص عبادت کے اندر مصروف تھا، ماں نے آواز دی لیکن اس نیک انسان نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ والدہ واپس چلی جاتی ہے، دوسرا دن پھر آئی، پھر دیکھا بیٹا نماز میں مصروف ہے، آواز دی، بیٹے نے آواز نہ سنی، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرا دن پھر ہوا، پھر آواز دی، لیکن بیٹا آج بھی نماز کے اندر مصروف تھا۔ آخرکار اماں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتی ہے،
اگر میرے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی فاحشہ بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ نکلے اور ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب ذوالجلال کے پاس پہنچے اور قبولیت کا درجہ اختیار کیا۔ فوراً دعا قبول ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی دن ایک عورت کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا الزام اس نیک انسان، عابد اور زاہد انسان کے اوپر لگا دیتی ہے۔ لوگوں کو پتا چلا اتنا نیک انسان اور ایسی حرکتیں، فوراً بھاگے اور آتے ہی سب سے پہلے اس کی کٹیا کو بھی گرا دیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ نیک انسان بہت ان کے سامنے روتے رہے کہ میری بات تو سنو، ہوا کیا ہے؟ لیکن جب لوگ تھک گئے پھر انہوں نے مارنے سے بس کی۔ لیکن ادھر سے یہ نیک انسان سمجھ چکے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے لیے لگتا ہے کہ ماں نے بد دعا کر دی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ جو بچہ ہے یہ تمہارا ناجائز بچہ ہے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کی، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی، والدہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہاری بات نہیں سن سکا۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بولا، اس نے کہا کہ میرا باپ یہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے وہ نیا گھر بنا دیتے ہیں، آپ کے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر بچھا دیتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے معافی مانگی، کہا میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ چکی ہے۔ میری اپنی ماں بہنوں سے یہ خصوصی گزارش ہے، خدا را اولاد اگرچہ نافرمان بھی کیوں نہ ہو، وہ جیسی بھی ہو، آخر آپ ان کی ماں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں گی۔ اگر وہ نافرمان بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر اولاد کے لیے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے تو یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کبھی واپس نہیں پلٹاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بد دعا کو قبول کرے گا، پھر وہ آپ کی اولاد ہوگی۔ جب تکلیف اور آزمائش آئے گی اولاد پر، پھر آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے جذبات میں ہوں، غصے میں ہوں، جیسے بھی حالت میں ہوں، ہم اپنے الفاظ کے اوپر غور کریں اور بہت چن کر اور غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔